مولانا فضل الرحمان کا پہلا انٹریکشن ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا تھا۔ مولانا 1988 میں پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ یہ جنرل ضیاء اللہ کی طویل آمدیت کے بعد پہلی جمہوری اسمبلی تھی۔ مولانا فضل الرحمان میں انقلابی روح تھی، چنانچہ انہوں نے نوابزادہ نصر اللہ خان کو صدارتی امیدوار بنا دیا۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت غلام اسحاق خان کو صدر دیکھنا چاہتی تھی۔ مولانا اسٹیبلشمنٹ کی اس خیالی جنت میں اپنا اونٹ داخل کر دیا۔ یہ اونٹ اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور DGISI جنرل حمید گل کے لیے قابل قبول نہیں تھا، چنانچہ آرمی چیف نے مولانا فضل الرحمان کو طلب کر لیا۔ مولانا راولپنڈی میں آرمی چیف ہاؤس پہنچ گئے۔ آرمی چیف کے آفس میں اس وقت جنرل اسلم بیگ اور جنرل حمید گل موجود تھے۔ جنرل اسلم بیگ نے مولانا فضل الرحمان سے تحکمانہ انداز میں یعنی حکمیہ لہجے میں کہا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے غلام اسحاق خان صدر ہوں گے، لہذا آپ نوابزادہ نصر اللہ خان کو الیکشن سے روکیں۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ ایک دلچسپ آرڈر تھا۔ مولانا پہلی بار اسمبلی میں آئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ جنرل ضیاء اللہ کے بعد ملک میں جمہوریت آ چکی ہے، فوج بیرکوں میں واپس جا چکی ہے، عوامی حکومت بن چکی ہے اور اب تمام فیصلے پارلیمنٹ میں ہوں گے۔ لیکن آرمی چیف کے آفس میں صورتحال یکسر مختلف تھی۔ ملک کے ایک ایسے صدر کا فیصلہ آرمی چیف اور DGISI کر رہے تھے جس کے پاس 58(2)B کی طاقت بھی ہوگی اور جو ملک کے تینوں مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف بھی ہوگا۔ گویا متحد اپنے باس کا انتخاب کرا رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے جنرل اسلم بیگ سے پوچھا، آپ نوابزادہ نصر اللہ خان سے اتنے خفا کیوں ہیں؟ جنرل اسلم بیگ کا رنگ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے اختلاف کی 2 وجوہات بتائیں۔ جنرل بیگ کا کہنا تھا، میں وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں گیا تھا، نوابزادہ نصر اللہ خان بھی وہاں پہ موجود تھے، میں انہیں بزرگ سمجھ کر ان کے پاس گیا، ان سے ہاتھ ملایا، لیکن یہ میرے ساتھ ہاتھ ملا کر دوسروں سے گفتگو میں مشغول ہو گئے اور مصروف ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ویٹ نہیں دیا، انہیں میرے ساتھ میرے رتبے کے مطابق بیہیو کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا، بینظیر بھٹو میرے ساتھ ملاقات کے لیے آرمی ہاؤس آئی تھی، نوابزادہ نصر اللہ خان نے اس وقت اعتراض کیا تھا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کا کہنا تھا وزیر اعظم کو جنرل اسلم بیگ کو اپنے آفس طلب کرنا چاہیے تھا۔ جنرل اسلم بیگ نے اس کے بعد مکہ بنایا، مکہ ہوا میں لہرایا اور مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھ کر بولے، بینظیر بھٹو مجھے کچھ دینے نہیں آئی تھی، وہ مجھ سے مانگنے آئی تھی اور مانگنے والوں کو دینے والوں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال مولانا فضل الرحمان کے لیے حیران کن بھی تھی اور پریشان کن بھی۔ مولانا کو اس وقت معلوم ہوا کہ پاکستان کا اصل اقتدار فوج کے پاس ہے اور سیاستدان خواہ کوئی بھی ہوں، اسے اقتدار کے کیک سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے آرمی ہاؤس آنا پڑتا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، جنرل اسلم بیگ نے مولانا کو سوچنے کا وقت دیا۔ مولانا واپس آ گئے۔ جنرل اسلم بیگ نے 2 دن بعد انہیں فون کیا۔ یہ اس وقت MNA ہاسٹل میں رہتے تھے۔ جنرل صاحب نے مولانا سے کہا، مولانا میں نے اور میرے ساتھیوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ غلام اسحاق خان ہی صدر ہوں گے، آپ اپنا امیدوار بٹھا لیں۔ مولانا نے جنرل صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن جنرل اسلم بیگ نہ مانے۔ یوں یہ کال ختم ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے چند دن بعد وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو سے ملاقات کی اور انہیں نوابزادہ نصر اللہ خان کے بارے میں قائل کرنے کی کوشش کی۔ مولانا کا کہنا تھا کہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب ملک کے بااثر اور شفاف ترین لیڈر ہیں، انہوں نے جمہوریت کے لیے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں، یہ صدر ہوں گے تو جمہوریت بھی مضبوط ہوگی اور ہمارا امیج بھی بہتر ہوگا۔ لیکن محترمہ کا کہنا تھا فوج نوابزادہ صاحب کو کلیئر نہیں کر رہی، یہ لوگ غلام اسحاق خان کو صدر دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولانا نے محترمہ سے حیرت سے پوچھا، کیا ملک میں آپ کی حکومت نہیں؟ محترمہ نے اس بات پر ناراض ہو گئی اور انہوں نے فرمایا، مولانا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے بھی اسی طرح لٹکا دیں جس طرح انہوں نے میرے والد کو لٹکایا تھا۔ محترمہ کے اس جواز کے بعد یہ ڈائلاگ ختم ہو گیا۔ نوابزادہ صاحب اپنی تمام تر جمہوری اور جدوجہد اور بین الاقوامی امیج کے باوجود ایک سابق بیوروکریٹ کے ہاتھوں صدارتی الیکشن ہار گئے اور اس سابق بیوروکریٹ نے اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ کیا اور بعد میاں نواز شریف کو فارغ کر دیا۔ میں نے سوموار کو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ مولانا سیاست میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر شاکی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ محمود اسکینڈل ہو یا عمران خان کی لانچنگ ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ابھی تک سیاست میں موجود ہے اور یہ لوگ جب تک سیاست میں رہیں گے پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکے گا۔ میں نے ملاقات کے دوران مولانا سے اس واقعے کی تصدیق چاہی۔ مولانا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اپنے مخصوص لہجے میں بولے، آپ کو اس میں کوئی شک ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔
مولانا فضل الرحمان ملک کے ان چند لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو مسکراہٹ کو استعمال کرنے کا ڈھنگ جانتے ہیں۔ ہم جب مسکرا سکتے ہیں لیکن مسکراہٹ کو استعمال کرنے کا آرٹ صرف مولانا فضل الرحمان کو آتا ہے۔ مولانا جہاں سیدھا جواب نہیں دینا چاہتے یہ وہاں مسکراتے ہیں اور کوئی ٹیڑھا جواب دے کر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے ٹیڑھے جواب میں بھی سیدھا سادہ مفہوم موجود ہوتا ہے۔ میرے سوال کے ساتھ بھی مولانا نے یہی کیا۔ آپ کو اس میں کوئی شک ہے؟ کہہ کر مولانا نے واقعے کی تصدیق بھی کر دی اور اپنا پہلو بھی بچا گئے۔ مولانا کی شکایت درست ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہماری سیاست کے ساتھ تہوں میں اتر چکی ہے، اسے یہاں سے نکالنے کے لیے بڑے بڑے انقلاب کی ضرورت ہے، یہ محض الیکشنوں سے نہیں نکل سکے گی۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے یہ انقلاب کس نوعیت کا ہوگا؟ دنیا میں اس کے دو ماڈلز ہیں، پہلا ماڈل افریقن کہلاتا ہے اور دوسرا ترکش۔ افریقہ میں آج سے 40 سال پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاست، معاشرت اور معیشت میں اس قدر گہری چلی گئی تھی کہ عوام کو اسے نکالنے کے لیے بیرونی حملہ آوروں کو دعوت دینی پڑ گئی یا ملک توڑنے پڑ گئے۔ آپ یوگینڈا سے لے کر ایتھوپیا تک اور لیبیا سے لے کر کرونڈا تک ایک افریقہ کی تازہ ترین تاریخ پڑھ لیں۔ ان ممالک میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مسلح جدوجہد ہوئی، خانہ جنگی ہوئی اور آخر میں بیرونی طاقتیں ملک میں داخل ہو گئیں، فوجیں ختم ہو گئیں اور 50-50 لاکھ لوگوں کی لاشوں پر خود مختار جمہوریت کا جھنڈا لہرانا شروع ہوا۔ دوسرا ماڈل ترکش ہے۔ ترکی میں بھی 1912 سے لے کر 2001 تک فوج بہت طاقتور تھی، یہ لباس سے لے کر نصاب تک ملک کے تمام چھوٹے بڑے فیصلے کرتی تھی، لیکن پھر سیاستدان متحد ہوئے، انہوں نے گورننس، میرٹ اور پرفارمنس کو اپنا موٹو بنایا۔ طیب اردوغان جیسا لیڈر سامنے آیا، یہ استنبول کا میئر بنا، اس نے استنبول کی حالت بدل دی، عوام نے اس کا ساتھ دیا، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اسے ایک نظم پڑھنے کے جرم میں قید کر دیا۔ عبداللہ گل نے اس کے پرچم اٹھایا، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے الیکشن جیتا، آئین میں تبدیلی کی گئی، طیب اردوغان کو جیل سے نکالا، وزیر اعظم بنایا، اور طیب اردوغان نے 7 سال میں ڈوبتے ہوئے ترکی کو دنیا کی 16ویں بڑی معیشت بنا دیا۔ ترکی آج نہ صرف مسلم دنیا کا لیڈر بن چکا ہے بلکہ یہ یورپ کی معیشت کا بھی ستون کھلا رہا ہے۔ طیب اردوغان کی کامیابی نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کر دیا اور آج نہ صرف ترک فوج بیرکوں میں جا چکی بلکہ 16 جنرل بھی مستعفی ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ہمارے سیاستدان بھی اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو پھر انہیں طیب اردوغان بننا ہوگا، انہیں سیاست میں ایمانداری، محنت اور ویژن لانا ہوگا۔ جس دن یہ اس میں کامیاب ہو گئے اس سے انہیں کسی محمود اسکینڈل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی دوسری صورت میں دنیا کی پہلی اسلامی جوہری طاقت افریقہ بن جائے گی۔ ہم سب ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اور یہ کھیل شروع ہو گیا تو یقین کیجئے پھر مولانا بچیں گے اور نہ ہی مسٹر، کیونکہ جب خانہ جنگی یا وبا پھوٹتی ہے تو پھر کسی کا اسٹیٹس نہیں دیکھتی۔ دنیا میں اڑتا ہوا تیر، نال سے نکلی ہوئی گولی، انقلاب کے منہ سے ابلتی ہوئی گالی اور وبا کے پیٹ سے پھوٹا ہوا جراثیم کسی کی تمیز نہیں کرتا، اسے جسم چاہیے ہوتا ہے، وہ جسم مولانا کا ہو، زرداری کا ہو، پھر کسی جنرل توپ علی خان کا ہو، اور یہ برابر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پاس صرف 2 چوائس ہیں، ہم ترکی بنیں یا پھر افریقہ بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔